ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں. انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں تمام انبیاء میں سے. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول میرے بعد آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال وہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال وہ ایسی ہے جیسے کہ ایک بلڈنگ اور ایک مکان ہوتا ہے اور جس میں ایک اینٹ کی صرف کمی ہوتی ہے، ایک سوراخ نظر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال نبوت کے محل میں اس آخری اینٹ کی طرح ہے کہ جب وہ بلڈنگ میں جو سوراخ نظر آتے ہیں اور ایک اینٹ کی ضرورت ہے، اس میں وہ ایک اینٹ رکھ دیا جائے تو وہ بلڈنگ پورا ہو جاتا ہے، اس میں دوسری اینٹ پہ نہیں آ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انبیاء علیہ السلام نے جو سلسلہ ہے اس میں وہ آخری اینٹ ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا محل وہ میرے ساتھ مکمل ہو گیا کہ وہ بالکل آخری اینٹ کی طرح میری مثال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت والا کام اور وہ جو سلسلہ ہے وہ اللہ نے اس امت کے علماء کے اس امت کے حوالے فرما دیا کہ اس امت کے علماء کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بیان فرمائیں گے اور دنیا کے نیک مسلمان وہ باقی لوگوں تک پہنچائیں گے، علماء کرام پہنچائیں گے اور مسلمان کرام اس پہ عمل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام وہ مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، وہ انہیں بالکل پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں تھا اور میں نے اوپر دیکھا تو سارا علاقہ خالی تھا، کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا تو اوپر ایک کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ تو اللہ کا نام ہو گیا، لیکن محمد رسول اللہ یہ اللہ کوئی خاص شخصیت ہے جو اللہ کے بڑے ہی قریب ہے. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لفظ صادر ہوئی بتقاضۂ بشریت تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، لیکن آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین نے فرمایا ارفع رأسک یا آدم، حضرت آدم اپنے سر کو اٹھا اور یہ بتا کہ تجھے یہ کس نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خاص ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ جب میں جنت میں تھا اور میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو یا اللہ میں وہاں سے سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کوئی بہت ہی خاص ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں حضرت آدم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہوں گے، میرا آخری نبی ہوگا، یہ آخر میں تشریف لائیں گے. ان کا نبی اب سے ہیں لیکن آخر میں تشریف لائیں
جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین پیغمبر وہ ہیں، اور کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا ہی شان عطا فرمایا ہے۔ اللہ پروردگار ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، دنیا اور آخرت کی عزت ہمارے قدموں پہ آ کر ڈھیر ہو جائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں وہ ہماری مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔